نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ زندگی تو اس کی بنتی ہے جو اپنی زندگی خود بناتا ہے، کیونکہ زندگی اللہ نے پہلے پیدا کر دی ہے۔ زندگی کی سہولیات، صحت کی غذا اور مرض کی دوا، بہترین موسم، ہر طرح کا بھلا انسان کے لیے پہلے سے ہی موجود ہے، جو اللہ پروردگار نے پیدا فرمایا ہے۔ سارا کچھ وہ دیتا ہے، کھانا پینا ہنڈانا، اسے استعمال کرنا، یہ مخلوق کا کام ہے۔ آنکھ ہو اور مخلوق دیکھے نہ، کان ہو مخلوق سنے نہ، یہ سب اپنے بھلے ہیں۔ مخلوق انہیں استعمال نہ کرے تو یہ کتنا بڑا گھاٹا، نقصان، جہالت اور اپنے بھلے سے دوری ہے۔ در حقیقت جو اپنے بھلے سے دور ہے یہ محروم ہے۔ جو اپنا بھلا نہیں کرتا یہ اپنی اولاد، ماں باپ، خاندان، اڑوس پڑوس وغیرہ کا بھلا کرنے کے کب قابل ہے؟ جو اس ایک بات کو نہیں جانتا وہ کیا جانتا ہے؟ سارا کچھ جانتا ہے تو کچھ نہیں جانتا۔ یہ ایک بات کا جاننا ہی بڑا جاننا ہے کہ ہم اپنا بھلا کریں، اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھلا کریں۔ جب کوئی یہ بھلا کرتا ہے تو یہ زندگی ہے۔ میں زندگی کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت میں ہمیں اپنے ساتھ رکھتا ہے، یہ اس کا بھلا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو زندگی دیتا ہے تو یہ عارضی زندگی سے ابدی زندگی بنانے والا ہے، جو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ جو اپنی عارضی زندگی سے ابدی زندگی کو نہیں پاتا، یہ وہ ہے جو ابدی زندگی کا ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول، اللہ تعالیٰ کے بندے، اس ساتھ سے محروم رہتا ہے۔ یہ ساتھ اپنی چاہت کے بھلے میں نہیں ملتا۔ یہ ساتھ اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو یہ وہ ہے جو اللہ پاک، اللہ تعالیٰ کی چاہت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے بندوں کی چاہت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ میاں، ماں باپ،
اور بیوی میاں کی چاہت میں زندگی گزارتی ہے، جب یہ دو میاں اور بیوی ماں باپ ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کی چاہت میں زندگی گزارتی ہے۔ یہ خاندان ہے جو ابدی زندگی میں رہنے کے قابل ہے، جس سے اللہ پروردگار نے محبت کی ہوئی ہے۔ جب تک اللہ پروردگار کسی سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو اپنی محبت دیتا ہے تو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تعلیم بڑی اونچی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کو دینے والا جب تعلیم دیتا ہے تو اپنی چاہت کا حکم بتاتا ہے کہ یہ میری چاہت ہے، فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ پہلی چاہت جو فرشتوں کے بارے میں اللہ پروردگار نے اپنے حکم میں بتائی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو میں ان کو حکم دیتا ہوں جب وہ اس حکم میں کچھ کرتے ہیں تو یہ میری عبادت ہوتی ہے۔ عبادت ہمیشہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ عبادت میں اللہ کا کوئی بھلا نہیں ہے۔ عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھلا نہیں ہے۔ عبادت میں سائیں جی کا کوئی بھلا نہیں ہے۔ عبادت میں میرا بھلا ہے، عبادت میں آپ کا بھلا ہے۔ عبادت کرنے والا جب عبادت کرتا ہے تو اس میں کھانا پینا حلال ہوتا ہے، یہ اس کی صحت ہوتی ہے۔ حرام سے بچنا ہوتا ہے، یہ مرض سے بچنا، صحت کو تر و تازہ اور بہتر بنانا ہوتا ہے۔ جب کوئی عبادت کرتا ہے تو اس میں کسی کے وجود کا بھلا ہے، کسی کے وجود کے ظاہر صحت کا بھلا ہے، اور کسی کے وجود میں مرض سے بچنے کی وجہ سے بھلا ہے۔ یہ عارضی زندگی جو ختم ہو جانے والی ہے، یہ ایک دن ختم تو ہوتی ہے، لیکن قیامت تک اس عارضی زندگی کو بنانے چلانے والے جو اللہ نے بھلے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں وہ قیامت تک قائم ہی رہتے ہیں۔ جسے موت آ جاتی ہے اس کی عارضی زندگی ختم ہوتی ہے۔ یہ عارضی زندگی کا سامان یہ سارے کے سارے ہمارے بھلے ہیں۔ جب اللہ پروردگار ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، اس عبادت میں یہ جتنے عارضی زندگی کے بھلے ہیں سارے کے سارے اللہ کے بھلے نہیں، یہ ہمارے بھلے ہیں۔ یہ عارضی زندگی ہے۔ کوئی عارضی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مان کر اپنا بھلا نہیں کرتا، یہ وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا کبھی اس لائق نہیں ہوتا کہ اسے ابدی زندگی کا سامان دیا جائے۔ ایک علم وہ ہے جس میں عارضی زندگی کے بھلے ہیں، اور ایک علم وہ ہے جس میں ابدی زندگی میں ابدی ساتھ کا بھلا ہے۔ یہ ابدی ساتھ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ عارضی ساتھ کس کا ہے؟ عارضی زندگی کے سامان کا ہے۔ یہ میرا ہے، یہ میرا بھلا ہے۔ ایک اللہ پروردگار حکم میں میرے بھلے کی چاہت کرتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں اپنے بھلے کی چاہت کرتا ہے۔ یہ عارضی زندگی کے جتنے بھلے میں اللہ کے حکم میں بجا لاتا ہوں، یہ عبادت ہے۔ یہ میرے بھلے ہیں، یہ اللہ کے بھلے نہیں ہیں۔
عبادت میں میرے بھلے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت میں اللہ کا بھلا ہے، وہ عبادت کا بھلا نہیں ہے، وہ میرا بھلا نہیں ہے، وہ فرشتوں کا بھلا نہیں ہے، وہ نبی رسولوں کا بھلا نہیں ہے، وہ میری عارضی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت کی عطا میں جو اپنی چاہت کا بھلا دیا ہے، وہ اللہ پروردگار کی چاہت کا، اپنا اللہ کا بھلا ہے۔ جب اللہ نے چاہا کہ میں محبت کیا جاؤں، اللہ اکیلا تھا، اللہ نے چاہا کہ میں محبت کیا جاؤں، تو اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ مخلوق کو پیدا کرنا اور ہے، مخلوق کے بھلے پیدا کرنا اور ہے۔ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو یہ اللہ کا بھلا تھا، اور جب اللہ پروردگار نے مخلوق کو اپنی عبادت کا حکم دیا تو یہ مخلوق کا بھلا تھا۔ کتنا بڑا ہے اللہ کہ اپنے بھلے میں ہمارے بھلے کیے ہیں۔ کتنا بڑا ہے اللہ پروردگار کہ اپنے بھلے میں ہمارے بھلے کرتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کا بھلا ہوتا ہے ہمارا بھلا ہو جاتا ہے۔ ایسی درباری ہے کوئی کہ مانگنا بھی نہیں پڑتا، سوال بھی نہیں کرنا پڑتا، غنی بھی ایسا کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی ایسی غنا عطا دے اور کر نہیں سکتا۔ کتنا نصیب ہے اس کا اونچا جو دنیا میں آ کر اس بات کو جان گیا ہے کہ اللہ جب اپنا بھلا کرتا ہے تو میں بھی اللہ کے بھلے میں اللہ کا بھلا ہو جاتا ہوں۔ کتنا خوش نصیب ہے یہ انسان۔ اور جسے اس بات کا نہیں پتہ، وہ جب عبادت کرتا ہے تو اپنے بھلے کو اللہ کا بھلا، اللہ کی عبادت بتا کر، اللہ کی رضا بتا کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ ہے یہ رحیم کریم کہ اس کی خوشی اسے بھی اللہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور اپنی خوشی جو کہ مخلوق کو نظر نہیں آتی، عبادت کرنے والے کو نظر نہیں آتی، اسے تو اپنا بھلا نظر آتا ہے، اسے تو عبادت سے اپنی خوشی نظر آتی ہے، اللہ اسے بھی دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک بات کا جان لینا ابدی زندگی کے سامان کو حاصل کر لینے کے قابل ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کا حکم کیا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ پروردگار کی مخلوق کی چاہت کا حکم کیا ہے جس سے مخلوق کا بھلا ہوتا ہے۔ کافی ہے۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت مخلوق کا بھلا ہے، جن اور انسان کا بھلا ہے۔ عبادت سے اللہ کا کوئی بھلا نہیں ہوتا۔ عبادت سے کس کا بھلا ہوتا ہے؟ جو عبادت کرتا ہے، جس کے لیے وہ عبادت میں عمل بجا لاتا ہے، اس کا بھلا ہوتا ہے۔ کہیں وہ عبادت کرتا ہے تو جنتی ہو جاتا ہے، اور عمل ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بجا لاتا ہے تو ماں باپ کا بھلا ہو جاتا ہے۔ کہیں بیوی جنتی ہو جاتی ہے اور شوہر کا بیوی کے عمل سے بھلا ہو جاتا ہے۔ بس یہی ہے وہ ایک نظام عارضی زندگی کا کہ کوئی جنتی ہو جاتا ہے، کوئی صحت مند ہو جاتا ہے، اور کوئی کسی کے عمل سے بھلے کو پا لیتا ہے۔ یہ عبادت ہے، اس میں اللہ کا کوئی بھلا نہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے
مخلوق کا کوئی بھلا نہیں، کس میں؟ جس میں اللہ کی چاہت، اللہ کا بھلا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا اللہ محتاج ہے کہ اللہ کسی کو اپنے بھلے میں شامل کرے کہ وہ میرا بھلا کرے تو تب میرا بھلا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ہمارے بھلے کرنے کی کوئی محتاجگی ہو؟ اللہ کو کوئی محتاجگی نہیں ہے۔ اللہ پروردگار جب اپنی چاہت میں اپنی چاہت کے بھلے کا حکم دیتا ہے تو خود ہی ہوتا ہے جو اسے پورا بھی کر دیتا ہے۔ یہ جب اللہ پورا کرتا ہے تو یہ وہ محبت ہوتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے محبت کی ہوتی ہے۔ یہ اللہ اپنے نبی رسولوں کو دیتا ہے۔ یہ اللہ پروردگار اپنے ولیوں دوستوں کو دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے تو یہ وہ ہوتا ہے جسے یہ دولت ملتی ہے، اس سے اللہ نے محبت کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ رہتا ہے۔ نبی کے ساتھ جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اپنے ولی جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے پھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ایک محبت کا خاندان ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو صرف اللہ کے ساتھ رہنے کے قابل ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پروردگار نے اپنی چاہت میں حکم دیا ہے۔ پہلی چاہت میں حکم اللہ پروردگار نے جن فرشتوں کو دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ وہ لوگ ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، دیکھا کہ فرشتے نے سجدہ کیا ہے تو اللہ خوش ہو گیا، اور جب اللہ نے دیکھا کہ شیطان نے انکار کیا ہے تو اللہ پروردگار ناراض ہو گیا۔ یہ خوشی اور ناراضگی جاننے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اور ایک دن آتا ہے قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے، سنت کی تکمیل مکمل ہو جاتی ہے، اور جو اللہ نے اپنی چاہت میں دوسرا حکم اول آخر نبی رسولوں کو، نبی رسول کے امتیوں کو دیا ہوتا ہے، وہ پورا اور اللہ کے بندے اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا حکم سنیے وہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیجئے جو یہ چاہتے ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرے اللہ ان کے ساتھ ہو جائے، جن سے اللہ محبت کرے اللہ ان کے ساتھ ہو جائے، وہ کیا کریں؟ یہ میری چاہت کا حکم ہے کہ فتابعونی، وہ آپ کی چاہت کا جو حکم ہے وہ مانیں۔ عبادت کا حکم اور ہے، نماز کا حکم اور ہے، نماز کی تعلیم کا حکم اور ہے، روزے کا حکم ہے اور ہے، روزے کی تعلیم کا حکم اور ہے، صحت کا حکم اور ہے، بیماری سے بچنے کا حکم اور ہے، حلال حرام کا حکم اور ہے، میرے بھلے اور آپ کے بھلے کا حکم اور ہے، اللہ کی چاہت کا حکم اور ہے۔ جو اس بات کو پا گیا ہے اس کی عبادت کی چاہت کے جتنے بھلے ہیں وہ بھی قبولیت پا گئے ہیں، اور جو اللہ پروردگار کی چاہت کا حکم نہیں پا سکا، اس سے محروم رہ گیا، وہ شیطان ہو گیا، شیطان کا پیروکار ہو گیا۔ نہ نماز قبول ہوئی ہے، نہ روزہ قبول ہوا ہے، نہ حج زکوٰۃ کی بات رہ گئی ہے، کچھ بھی اس کے پاس موجود نہیں۔ جتنے اس نے ظاہری نیک عبادت کے عمل کیے ہیں کہ سارے کے سارے کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے اندھے منہ یردون الی اشد العذاب، جہنم میں داخل کر دیا گیا ہے۔ کیا ملا؟ کچھ ہاتھ نہیں آیا، کہ اگر کسی کے ہاتھ بات کوئی آئی ہے تو ایک ہی بات ہاتھ میں آئی ہے کہ وہ اللہ
تعالیٰ کی محبت کو پا گیا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو سب سے پہلے تو اللہ خود ہے۔ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس جو میں سب سے پہلے اگر اللہ ہے تو اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب، آپ کا شاگرد ہے، آپ کی اہل بیت ہے، قیامت تک آپ کے شاگرد، آپ کے نائبین ہیں۔ اس کے علاوہ کون ہے جو؟ اس کے علاوہ کون ہے جو؟ اس کے علاوہ وہ جو ان سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے یا ان کا حکم مانتا ہے؟ اگر حکم مانتا ہے تو یہ تو عبادت ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے یہ عبادت ہے، نبی رسولوں کا حکم مانتا ہے یہ عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے یہ عبادت ہے۔ عبادت حکم ماننے سے تب ہے کہ جب حکم ماننا عبادت ہے، حکم کی تعلیم میں حکم ماننا یہ عبادت کی ادائیگی ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کا حکم تعلیم میں مانا تو عبادت، نبی رسول علیہ السلام کے نائبین کا حکم تعلیم میں مانا تو عبادت، قیامت تک یہ حکم اور حکم کی تعلیم میں مانا تو عبادت۔ یہ تو میرا اور آپ کا بھلا ہے، اس میں اللہ کا کیا بھلا ہے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بھلا ہے؟ اس میں سائیں جی کا کیا بھلا ہے؟ اس میں تو اس کا بھلا ہے جو عبادت کرتا ہے، اس میں ماں باپ کا کیا بھلا ہے؟ عبادت میں تو عبادت کرنے والے کا بھلا ہے، یا عبادت سنت کی تعلیم میں جو وہ عمل کسی کے لیے کرتا ہے، وہ جس کے لیے عمل کیا اس کا بھلا ہے، میرا اور آپ کا کیا بھلا؟ کوئی نصیب والا ہے جو اس پہلے حکم کو جان گیا ہے کہ وہ حکم کیا تھا؟ اللہ کی چاہت کا حکم تھا کہ اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ کمال پا گیا، یہ سارے کے سارے فرشتے جنہوں نے سجدہ کیا تھا یہ کمال پا گئے، اور جو اس ایک حکم سے رہ گیا وہ لعنتی مردود شیطان ہو گیا کہ یہ اللہ کی چاہت کا حکم تھا۔ جب اللہ کی چاہت کا کوئی حکم مانتا ہے، باقی تمام حکم جو اس کے بھلے کے عبادت ہوتے ہیں قبول ہو جاتے ہیں، اور کوئی ایک یہ حکم چھوڑ دیتا ہے تمام بھلے اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جتنی جنت اس نے کمائی ہوتی ہے کہ ساری کی ساری جنت سے محروم رہ جاتا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا ہوتا۔ پہلا حکم فرشتوں کو ہوا ہے، دوسرا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا کہ ان کو اللہ کی چاہت بتا دو۔ تمام اول آخر کو اللہ پاک کی چاہت کا حکم اللہ کے نبی نے بتایا، اور اس کی تعلیم جو اللہ پاک نے اپنے حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم مزکی کے طور پیش کر کے بتایا، ان کا دینا بتایا کہ وہ دیں گے۔ اب پتہ چلا کہ عبادت کی تعلیم میں ہمارا بھلا ہوتا ہے، لیکن اللہ پروردگار کی چاہت کی بھلائی کی تعلیم میں بھلا تو اللہ کا ہوتا ہے، بھلا تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن سارے جو بھلے اللہ نے ہمیں دیے ہوتے ہیں، دنیا آخرت کے، عارضی زندگی کے، جنت کے، سارے کے سارے بھلے، جہنم سے بچانے کے، وہ سارے قبول و منظور ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی چاہت ایک ہے؟
لیکن یہ بغیر حکم جانے نہیں ملتی. اس کا حکم جاننا ضروری ہے کہ اس کی ایک پوری فیملی نوری ہے. یہ نوری گھرانہ ہے جس کا سربراہ اللہ پروردگار خود حکم دیتا ہے. وہ اپنی چاہت کا حکم خود بتاتا ہے. جب کوئی اس کی چاہت کا وہ حکم پا جاتا ہے تو فرشتے اس فیملی میں داخل ہو جاتے ہیں. نبی رسول اس فیملی میں داخل ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فیملی میں داخل ہوتا ہے. نبی رسول کے نائبین اس فیملی میں داخل ہوتے ہیں. میاں اس فیملی میں داخل ہوتا ہے. شوہر، بیوی شوہر کو اس کا وہ ذاتی حکم مان کر راضی کر کے بیوی اس فیملی میں داخل ہوتی ہیں. یہ میاں اور بیوی ہو جاتے ہیں، ماں اور باپ ہو جاتے ہیں. اب ماں باپ یہ جو ہیں ان سے کوئی محبت کرتا ہے، جو اولاد ہوتی ہے تو اولاد بھی اس فیملی میں داخل ہو جاتی. یہ ہے وہ فیملی. ماں کے قدموں تلے جنت، اس میں شک کوئی نہیں ہے. لیکن جس کی جنت قبول ہو جاتی ہے، جنتی ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے ماں کے قدموں سے جنت ملتی ہے، باپ کے قدموں سے جنت ملتی ہے. جس کی عبادت قبول نہیں ہوتی اسے ماں کے قدموں سے جنت نہیں ملتی. شیطان کی عبادت قبول نہیں ہوئی. فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل کی عبادت قبول نہیں ہوئی. یہ وہ لعنتی لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں. عبادت میں میرا اور آپ کا بھلا ہے. عبادت عارضی زندگی کے بھلے ہیں، اور جس کی عبادت عارضی زندگی کے بھلے اللہ ابدی زندگی کے بھلے بنانا چاہتا ہے، اسے ابدی زندگی دینا چاہتا ہے، اسے اپنی محبت میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، جس سے اللہ جنت کی قبولیت دے دیتا ہے. اس کے عارضی بھلے اللہ جب قبول فرماتا ہے تو اس کے یہ چیزیں کام آتی ہیں. مرض سے کوئی نہیں بچتا تو موت آ جاتی ہے. صحت کسی کو عارضی زندگی میں حاصل نہیں ہوتی تو بیمار رہتا ہے. یہ عارضی زندگی دکھڑے، تکلیف، پریشانی کے اندر ہے. اور جب کوئی موت کا شکار ہو جاتا ہے، یہ عارضی زندگی کے بھلے جو کہ عبادت ہیں اس کے قبول ہو جاتے ہیں تو کامیاب ہو جاتا ہے، نامقبول ہو جاتے ہیں تو یہ جہنمی لعنتی محروم ہو جاتا ہے. مفاد پرست پتہ کون ہے؟ دنیا کا مارا پتہ کون ہے؟ دنیا کا کتا پتہ کون ہے؟ جو سارا کچھ اپنی مفاد بھلے کے لیے کرتا ہے. چلو اتنا نہ کرتا، اتنا ہی کر لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے بھلے کرتا. اور جس سے ایک یہ چیز باہر نکل جاتی ہے، اپنے بھلے اللہ کے حکم میں نہیں کرتا، یہ دنیا دار کتا ہوتا ہے. اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا ہوتا. عبادت کرنا اللہ کے حکم میں صرف ایک وجہ کے لیے ہے کہ ہمارے بھلے، ہماری عارضی زندگی اللہ کو قبول ہو جائے، کہ اس نے دی ہے نا. ابدی زندگی بھی وہی دیتا ہے. وہ اپنی چاہت میں یہ چاہتا ہے کہ میں نے اسے جو عارضی زندگی دی اس کو ابدی زندگی بنا دوں. میں نے یہ اس کو عارضی بھلے دیے ہیں، اسے ابدی بھلے بنا دوں، ابدی سامان بنا دوں. دیکھیے کتنی بڑی بات. ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جنتی کیسا اونچا ہو جاؤں، میرے مقام کیسے اونچے ہو جائیں، مجھے یہ خوشخبری مل جائے، مجھے وہ خوشخبری مل جائے، مجھے دنیا میں ہی پتہ ہو جائے میں جنتی ہوں، میں دنیا میں حاجی نمازی کیا سے کیا ہو جاؤں، جو مجھے دیکھے دیکھ کر کہ واہ بھائی واہ کتنا اونچا مقام رکھتا ہے یہ.
شیطان سے اونچا مقام کوئی پانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان سے اونچا مقام پتہ کیا ہے؟ شیطان کا پیروکار ہو جانا۔ دیکھ لو شیطان کا کتنا اونچا مقام ہے، لعنت، اس کے علاوہ اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ کوئی یہ بات نہیں لینا چاہتا کہ جو اللہ کی چاہت ہے اس کو میں پورا کروں اور اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ یہ فرشتوں نے حاصل کی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے حاصل کی ہے، یہ اللہ کے نبی رسولوں نے حاصل کی ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی چاہت کا حکم جو ہے وہ نہیں ٹالا جا سکتا، انہیں پتہ ہے یہ حقیقت ہے، یہ اللہ پروردگار کی چاہت کا حکم ہے جو حقیقت، رحمت، محبت ہے، اور جس سے یہ ایک چلا جاتا ہے سارے حکم جو اس نے مانے ہوتے ہیں، اس کے بھلے کے حکم جتنے بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے نامقبول ہو جاتے ہیں۔ بڑے اونچے مقام لینا اور دیکھنا چاہتا ہے، اور جو اس کے سامنے اللہ پروردگار اپنی چاہت اسے دے رہا ہوتا ہے، اپنی محبت اسے دے رہا ہوتا ہے، وہ وعدہ ہی نہیں اسے کچھ لگتا، اس کو وہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اسے تو نہیں نہ ملا یہ محبت، اس نے تو نہیں نہ کی، اگر اس نے کی ہوتی اسے پتہ بھی ہوتا میں محبت کرتا ہوں۔ وہ جو محبت کر رہا ہے عبادت کی، وہ جو محبت کر رہا ہے ماں باپ کی، جو محبت کر رہا ہے اپنے سائیں جی کی، وہ کر رہا ہے، بس اس کو وہ جانتا ہے، اسے تسلی نہیں اسے ہوتی۔ کیسے تسلی ہو جائے؟ وہ تو اس کا عمل ہے نا، اس سے وہ تسلی کیا لینا چاہتا ہے؟ خوشخبری نبی رسول اللہ علیہ السلام سے کیوں سننا چاہتا ہے؟ اپنے سائیں جی سے کیوں سننا چاہتا ہے؟ کہ اسے جو وہ خود محبت کر رہا ہے اس سے اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی تو جو میں آتا ہے نا۔ میں اور تو جو محبت اللہ سے کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ بات۔ یہ اللہ پروردگار جس سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کا نبی جس سے محبت کرتا ہے، یہ نبی رسول سے جو محبت کرتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد جس نے سننا یہ بات غور کے ساتھ، اس کے بعد جس نے اللہ کی چاہت کا حکم نبی رسول کی تعلیم میں مانا ہے، وہ جب محبت کرتا ہے اللہ سے، اللہ کے نبی سے، سائیں جی سے، بیوی میاں سے، اس حکم کی تعلیم ہے جو اللہ نبی رسول کی چاہت کا حکم ہے، بیوی میاں سے، میاں اپنے سائیں جی سے، کون سا حکم؟ جو ان کی چاہت کا حکم، اس چاہت کے حکم کی تعلیم میں اس نے جو مانا ہوتا ہے۔ جب یہ میاں بیوی ماں باپ ہو جاتے ہیں، اسی طرح ان کی اولاد جب ان سے محبت کرتی ہے، یہ نوری کرانہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر اپنے بھلے کے حکم، عبادت جو کی ہے اس نے، اس کا نام لیتا ہے، اسے کیا پتا کہ سب سے زیادہ یہ عبادت شیطان نے کی تھی، اس نے اللہ کا حکم مانا تھا۔ اپنے بھلے کے حکم ایک ہوتے ہیں، ایک اللہ پروردگار کی چاہت، اللہ کی بھلے کا حکم ہوتا ہے۔ ہم بات جس کی کر رہے ہیں وہ بات حقیقت ہے کہ پہلا وہ حکم اپنی چاہت کا اللہ نے فرشتوں کو دیا، دوسرا حکم اللہ پروردگار نے اپنی چاہت کا اپنے نبی رسول کو بتایا کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ یہ میری چاہت کا حکم ہے، ان کو بتا دیجئے یہ مانے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت کا حکم اپنے صحابہ کو بتایا اور تعلیم دی، انہوں نے جب مانا، پھر صحابہ سے جس نے بھی یہ ان کی چاہت کا حکم ان کی تعلیم میں مانا، یہ اللہ کا گھرانہ ہو گیا، یہ کامیاب ہو گئے۔ آئیے اس بات کو جانیں۔
ایک میں حکم آپ کو دیتا ہوں، آپ کے بھلے کا حکم ہوتا ہے، ایک میں حکم آپ کو اپنے بھلے کا دیتا ہوں۔ جب میں آپ کو آپ کے بھلے کا حکم دیتا ہوں تو یہ آپ کے لیے عبادت کے طور ہے، اور جب میں حکم آپ کو اپنے بھلے کا دیتا ہوں یہ عبادت کے طور پر نہیں ہے، یہ میرے ساتھ رہنے کے طور پر ہے۔ اب دیکھیے ان دونوں میں آپ کا بھلا بتاتا ہوں کہ پڑھیں جا کر تعلیم حاصل کریں، اور اپنے بھلے میں یہ بات بتاتا ہوں کہ پڑھ لکھ کے سارا کچھ میرے لیے کرنا۔ یہ ہے ایک بات سمجھانے کی۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا وقت پہ کھایا کرو، وقت پہ سو جایا کرو، یہ تو ہو گیا ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد کا بھلا۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے ماں باپ کہ بیٹا مجھے وقت پہ کھلایا کرو، مجھے وقت پہ پلایا کرو، یہ ہے ماں باپ کا ذاتی اپنی چاہت کا بھلا، یہ پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہیں وہ بھلے جو اللہ نے اپنی چاہت میں خود اپنی چاہت کے بھلے دیے ہیں۔ کہیں اپنی چاہت کا بھلا یہ بتایا ہے کہ میں نے تجھے اپنی محبت کے لیے یہ حکم دیا ہے، اپنی چاہت کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ کہیں نبی رسول کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ میری چاہت میں ان کے بارے میں یہ میں نے حکم دیا ہے۔ کہیں نبی رسول نے اپنے صحابہ کی چاہت کے بارے میں اپنی چاہت کا حکم دیا ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کی تابع داری کرنا، میرے صحابہ کا حکم ماننا، ان کا حکم مانو گے یہ میرا حکم ماننا۔ دیکھا یہ ہیں وہ چاہت کی باتیں۔ دو حکم ہیں، ایک میرے بھلے کا حکم ہے، ایک میرے محبوب کی چاہت اس کے بھلے کا حکم ہے۔ جو اپنے محبوب کی چاہت کا حکم پورا کرنے میں لگا یہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے کیا پتا کہ ایک نوری خاندان ہے اور ایک ظہوری خاندان ہے، ظہوری خاندان ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، نوری خاندان جو ہے یہ ختم ہونے کے لیے تھوڑی ہے۔ ظہوری عارضی زندگی کا نام ہے، عارضی زندگی کا نام ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ہمیں حکم دیے ہیں، ایک حکم عبادت کا ہے، ایک حکم اللہ پروردگار کی اپنی چاہت کا ہے۔ چاہت کے حکم میں پہلا حکم فرشتوں کو دیا گیا، دوسرا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کا دیا گیا، تیسرا حکم اللہ پروردگار کے پیارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین کا دیا۔ اس میں قیامت تک اس میں نبی رسول کی تابع داری میں جو میاں بیوی داخل ہوئے اور ماں باپ ہو گئے، ان کی اولاد کو ماں باپ کو راضی کرنے کا حکم دیا گیا، خاندان مکمل ہو گیا۔ یہ زندگی ہے مومن کی۔ وما توفیقی الا باللہ۔